محترم حاضرین جمعہ، یوں تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو ہماری اور آپ کی نعمت کے طور پر بنایا ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز، ذرے سے لے کر آفتاب تک، آفتاب سے لے کر ماہتاب تک، سورج سے لے کر چاند تک، زمین سے لے کر آسمان تک، کھیت کھلیان سے لے کر پیڑ پودے تک، چوٹیوں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لے کر کے بڑے سے بڑے جانور تک، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ نے ہماری اور آپ کی نعمت کے طور پر، اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے پیدا کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن نعمتوں کے حصول میں ہمیں اپنے جیب ڈھیلے کرنے پڑتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنے پڑتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں حاصل ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی کرم نوازی، اللہ رب العالمین کی مہربانی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جو بڑی بڑی چیزیں جن پر انسانی زندگی ٹکی ہوئی ہے، جن پر انسانی زندگی کی بنیاد ہے، جس پر انسانی زندگی کی بقا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پر اللہ نے مفت رکھی ہیں۔ جیسے آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل آگ کو خریدنے کے لیے ہمیں اور آپ کو گیس خریدنے پڑتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ لوگ جنگلوں سے لکڑیاں چنتے تھے اور اپنے گھروں میں کھانے پکایا کرتے تھے۔ تو پانی بھی اب مفت نہیں رہا، پانی بھی لوگ نکالنے کے لیے بجلی خرچ کرتے ہیں، اور بسا اوقات بازاروں سے پانی خریدنا پڑتا ہے۔ ہم اور آپ بھی پانی خرید کر پیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں یہ ایسی ہو گئی ہیں کہ ہماری اور آپ کی بدمعاشی کی بنیاد پر، ہماری اور آپ کی ناقدری کی بنیاد پر، نعمتوں کے ساتھ ہماری اور آپ کی منمانی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر شکنجہ کس دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو گرفت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نعمت کی قدر کرنے کا احساس دلانے کے لیے ان چیزوں پر تھوڑی سی قدغن لگائی ہے، تھوڑی سی روک لگائی ہے، تھوڑی سی بندش لگائی ہے، تاکہ ان چیزوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ حاضرین کرام، آج کل ان عظیم نعمتوں میں سے جو عظیم ترین نعمت ہے، بنیادی چیز ہے پانی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ یعنی جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، چاہے وہ چیونٹی ہو، کیڑے مکوڑے ہو، پیڑ پودے ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، جتنی بھی چیزیں آپ زندہ دیکھ رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہوں، ہر ایک چیز کی پیداوار، ہر ایک چیز کی بناوٹ کے لیے اللہ رب العالمین نے پانی کو بنیاد بنایا، پانی کو بنیادی ضرورت کے طور پر دیکھا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ پانی ہی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس قول کو ہم اور آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں جل ہی جیون ہے، پانی ہی زندگی ہے۔ جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں جینا محال ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں لوگ گھٹ گھٹ کر سانس لے رہے ہیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے مرد اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنے والا بنائے، اور پانی جیسی عظیم نعمت جس کے لیے ہاہاکار مچا ہوا ہے، جس کے لیے آپ گزرتے دنوں کے ساتھ پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پریشانی کی گرفت میں ہم اور آپ بھی آ سکیں۔ ایک وقت تھا کہ اس کے حصول کے لیے ہمیں ہینڈ پمپ چلانے پڑتے تھے، ایک وقت تھا جب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کنویں میں بالٹی ڈالنا پڑتی تھی، اور ایک وقت ہے جب ہم بٹن دباتے ہیں اور پانی کی وافر مقدار ہمارے سامنے ہے۔ تو جب محنت کرنی پڑتی تھی اس کی حاصل کرنے کے لیے تو اتنا ہی خرچ کرتے تھے جتنی ہماری ضرورت ہوا کرتی تھی، اتنا ہی خرچ کرتے تھے جتنی ہماری حاجت ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج
لیکن آج بٹن کے سہارے ہم نے جب پانی حاصل کرنا شروع کیا، ہم نے محنت نہیں لگائی، اور اس کی بنیاد پر ہم پانی کو کس طرح پانی کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، پانی کے ساتھ کس قدر بربادی کا معاملہ کرتے ہیں، پانی کے ساتھ ہم کس قدر ناقدری کا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے تعلق سے جو فرامین ہیں ان کو جب غور سے دیکھیں گے تو ہمیں اور آپ کو پانی کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، کیوں؟ تاکہ لوگ جو پانی پیتے ہیں، جانور تالاب سے پانی پیا کرتے ہیں، جھیل سے پانی پیا کرتے ہیں، اور بسا اوقات لوگ وہاں سے پاکی حاصل کیا کرتے ہیں، نہایا دھویا کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر پانی پیشاب کر کے یا دوسری گندی چیزیں ڈال کر کے ایسی جگہوں کو ناپاک نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع او 5 امداد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور 1 سا سے لے کر کے 5 مد پانی تک آپ غسل میں استعمال کیا کرتے تھے۔ 1 مد کی مقدار آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ آدھا لیٹر سے کچھ زیادہ۔ 1 سا کی مقدار 2 کلو 100 گرام پانی سے لے کر کے 2.5 کلو پانی تک کی مقدار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ غسل کرنے کے لیے ہم اور آپ وضو میں اس سے زیادہ پانی خرچ کر دیا کرتے ہیں، ٹوٹی کھول دیتے ہیں، پانی تیز بہایا کرتے ہیں، اور پانی ضائع ہو جایا کرتا ہے، برباد ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے صرف انسانوں کو ہی پانی کی ضرورت کے لیے نہیں بنایا، یعنی پانی کی ضرورت پیڑ پودوں کو بھی ہے، پانی کی ضرورت نباتات کو بھی ہے، پانی کی ضرورت جانوروں کو بھی ہے۔ اللہ نے اس بات کا احساس دلایا ہے، اللہ نے اس بات کا احساس دلایا ہے۔ جب پانی نہیں ہوتا ہے کھیتیوں کا کیا حال ہوتا ہے، جب پانی نہیں ہوتا ہے پیڑ پودوں کا کیا حال ہوتا ہے، جب بارش وقت پر نہیں ہوتی ہے ہمارے اناج برباد ہو جایا کرتے ہیں، کسان خودکشیاں کر لیا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان تمام مناظر کے آ جانے کے باوجود بھی ہم اپنے آنکھوں سے پٹی نہیں ہٹانے کو تیار ہیں، اور پانی کو بلا دریغ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، پانی کو بلا دریغ برباد کرتے جا رہے ہیں۔ ایک تحقیق کی روشنی میں ایک بات سامنے آئی ہے کہ انسان، جو بھی موجود انسان ہے نا، انہوں نے اپنے حصے کا پانی بہت پہلے برباد کر دیا، انہوں نے اپنے حصے کا پانی بہت پہلے ختم کر دیا۔ ابھی جو ہم اور آپ پانی استعمال کر رہے ہیں وہ آنے والی نسلوں کا جو حصہ ہے ان حصوں کے پانی کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پانی اس قدر نیچے جا چکا ہے، پانی کی اس قدر کمی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو مقررہ مقدار میں نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اس وسعت کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محدود مقدار میں نعمتیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس کی قدر کریں۔ اگر بہتات مل جائے تو ہم اس کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ ہماری فطرت ہے، کیا کہتے ہیں مقولے میں، مال مفت دل بے رحم۔ فری کی چیز مل جائے تو انسان کا دل بے رحم ہو جاتا ہے، انسان اس پر ترس نہیں کھاتا، اس کے استعمال میں کوئی بھی رول فالو نہیں کرتا، اور بلا دریغ بغیر کسی جھجک کے ان چیزوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی بربادی سے پانی کو بچانے کے لیے اللہ نے بتایا ہے، ہم نے اس کو معلوم مقدار میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم۔ ہم پانی کو معلوم مقدار میں، یعنی ضرورت کے بقدر نازل کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیجئے۔ ضرورت سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں بھی کپڑے دھونے میں، برتن دھونے میں استعمال نہ کریں، شاوروں میں مت نہایا کریں، شاور میں نہانے سے بھی پانی بہت زیادہ برباد ہوتا ہے۔ اب بالٹی سے نہایا کریں، آدھے بالٹی پانی سے، ایک بالٹی پانی سے۔ ایک بالٹی پانی ایک انسان کے نہانے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کسی صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے، 1 سا پانی سے غسل کیا کرتے تھے، تو ایک شخص نے کہا
کہ میرے لیے یہ چیز کافی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کے اس صحابی نے اس شخص کو پھٹکارتے ہوئے کہا کہ یہ اتنا پانی اس شخص کے لیے کافی ہوا کرتا تھا جو تم سے زیادہ پاک باز تھا، جو تم سے زیادہ پرہیزگار تھا، جو تم سے زیادہ تقوی شعار تھا، جو تم سے زیادہ پاکیزہ پسند تھا، اسی لیے اتنا پانی کافی ہوتا تھا۔ اور تم زیادہ نفاست پسند بنتے ہو، تم زیادہ پاکیزہ بننا چاہتے ہو، تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہو۔ ہماری اور آپ کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری اور آپ کی اس سلسلے میں کیا دائتو ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے اندر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے پانی کو بچائیے، اللہ کے واسطے پانی کو بچائیے۔ آج کل سرکاریں مہمیں چلا رہی ہیں، سیف واٹر کا جگہ جگہ ہورڈنگ لگائی جا رہی ہے، سیف واٹر کے جگہ جگہ پرچار کیے جا رہے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہیں، ٹی ویوں پر، موبائلوں پر، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے پانی کو بچانے کی مہمیں چلائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے آج سے صدیوں پہلے اس مہم کو چلایا، اور قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے، احادیث رسول کے ذریعے ہمیں اور آپ کو پانی کے بچاؤ کے لیے تیار رہنے کی ہمیشہ تلقین کی۔ پانی کے بچاؤ کے لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ آگاہ کیا اور بتایا کہ پانی کے بچانے کی ہمیشہ فکر کیجیے، آپ کو جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی زیادہ استعمال کیجیے، اس سے زیادہ استعمال کر کے کسی بھی چیز کی ناقدری مت کیجیے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کسی بھی نعمت کو پانے کے بعد اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، ناقدری کرو گے تو اللہ رب العالمین اس ناقدری کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو عذاب سے دوچار کر دے گا۔ بہت سی بستیاں دیکھیں آپ، کلومیٹر مسافتوں میل طے کر کے لوگ ایک بالٹی پانی بہت مشکل سے حاصل کر کے لاتے ہیں اور پھر اسے قطرہ قطرہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے، اگر ہمارے رویے میں تبدیلی نہیں آئی، اگر ہماری سوچ میں تبدیلی نہیں آئی، اگر ہماری عادتوں میں تبدیلی نہیں آئی، تو وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی پانی کے لیے ترائی کریں گے، پانی کے لیے ہم پریشان ہو جائیں گے، پانی ہمارے لیے عذاب جیسا بن جائے گا۔ پانی کو حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی اپارچونٹی بن جائے گی، پانی کو حاصل کرنا ہمارے لیے چنوتی پورن ہو جائے گا، وہ دن دور نہیں ہے۔ لہذا ابھی سے اس پانی کی حفاظت کے لیے سنویدنشیل ہو جائیے، ابھی سے اس پانی کو بچانے کے لیے سیریس ہو جائیے، ابھی سے اس پانی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، اور پانی کو برباد مت کیجیے، پانی کو برباد مت کیجیے، اور پانی کو برباد مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مخاطب کر کے کہا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر آپ کا پانی زمین کی تہوں میں چلا جائے، پانی کا لیول ڈاؤن ہو جائے، پانی کا لیول اتنا ڈاؤن ہو جائے، اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی مشینیں لگانی پڑیں، پھر بھی وہ فیل ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں چھلکتا ہوا پانی اور پینے کے لائق پانی عطا کر سکے؟ ہے کسی کے اندر طاقت، ہے کسی کے اندر ہمت، ہے کسی کے اندر پاور، ہے کسی کے اندر کسی بھی طرح کی شکتی جو آپ کو اس زمین سے پانی نکال کر کے آپ کو پینے کے لیے مہیا کر دے؟ آپ کو اس دن کا بھی انتظار کرنا چاہیے اگر آپ کی عادت میں تبدیلی نہیں آتی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل سے بھی زیادہ قیمتی پانی آپ کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پانی مہنگے ہیں، کپڑا دھلنا ان کے لیے مہنگا ہے اور نیا کپڑا خریدنا ان کے لیے سستا ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پیٹرول اور ڈیزل سستا ہے، لیکن پانی اس کے لیے بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ پانی کی ایک ایک بوند کی قیمت ایسے ممالک سے پوچھئے، ایسی آبادی سے پوچھئے، ایسے لوگوں سے پوچھئے جہاں لوگ میلوں مسافتیں طے کر کے پانی حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی بنیادی ضرورتیں بھی پوری کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں کہ ایک بار پیشاب روک لیتے ہیں، ایک بار کے بدلے 2 بار ایک ساتھ کر لیں گے، ایک بار پیشاب کی جو پانی کا خرچ ہے وہ بچ جائے گا ہمارا۔ اتنی فکر کے ساتھ، اتنی سوچ کے ساتھ اور ایسی سوچ کے ساتھ لوگ پانی کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے وافر مقدار میں پانی جو دیا ہے، یقیناً ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کی قدر کریں، اس کے بچاؤ کی فکر کریں، اس کی حفاظت
آخرت کی فکر کریں، نہیں کریں گے تو ان دنوں کے لیے تیار رہیں جو دن اور قوموں پر اور بستیوں پر آ چکے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، جو بھی چیزیں کائنات میں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، وہ تمام چیزیں بہتات شکل میں اللہ کے پاس ہے، وہ تمام چیزیں وسعت اور فراوانی کے ساتھ اللہ کے پاس موجود ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہماری فطرت ہے مال مفت دل بے رحم۔ ہم کسی بھی چیز کو فری میں حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم فری میں تقسیم کیا گیا، لوگوں نے اس کی بھی بے حرمتی کرنا شروع کر دی، جہی تہی رکھنا شروع کر دیا۔ تو ہماری اور آپ کی فطرت ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے تقدس کا جب خیال نہیں رکھ سکتے تو پانی کو کون پوچھتا ہے، پانی کی کون قدر و قیمت کو جانتا ہے۔ پانی کی قدر و قیمت کو ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کریں، پانی کی قدر و قیمت کو اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اسی حساب سے اس کو خرچ کریں، اسی حساب سے اس کو اپنے استعمال میں لائیں، اسی حساب سے اس کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی جہاں ہم بلا دریغ بغیر سوچے سمجھے خرچ کر رہے ہیں، ان چند جگہوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز ہے وضو کرنے میں ہم بہت بد احتیاطی سے کام لیتے ہیں، غسل کرنے میں بہت زیادہ بد احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ ان جگہوں پر غسل میں آپ بالٹی کا استعمال کریں اور وضو کرنے میں آپ لوٹے یا بدنے کا استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ جب بھی نماز کے لیے آئیں گھر سے وضو کر کے آئیں۔ اس سے آپ کو دو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ ایک یہ کہ آپ محدود مقدار میں پانی کو خرچ کریں گے کیونکہ گھر پہ آپ لوٹے میں وضو کریں گے، اور دوسرا فائدہ آپ کو اخروی فائدہ جو حاصل ہوگا کہ گھر سے آتے ہوئے مسجد تک آپ جتنے قدم چلیں گے ہر ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو مٹائے گا اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ دو فائدہ ہوا۔ تیسری چیز ہے کہ ہم گاڑیوں کو دھونے میں اور اپنے گھروں کو دھونے میں، مسجدوں کو دھونے میں پائپ کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ پانی کا خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی افسوسناک ہے۔ اس لیے آپ گاڑی کو بالٹی سے اور لوٹے سے بھی دھو سکتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ پانی کے فوارے سے گاڑی کو دھوئیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمین کے فرش کو آپ پائپ سے ہی دھوئیں، آپ بالٹی سے بھی لوٹے سے بھی دھو سکتے ہیں۔ تو جہاں آپ 2-3 بالٹی میں پورے فرش کو دھو سکتے ہیں وہاں آپ ایک ٹینک پانی خرچہ کر دیتے ہیں، جو افسوسناک ہے۔ اس کے علاوہ مائیں بہنیں کپڑے کو دھلنے میں، برتن کو دھلنے میں جو پانی کا استعمال کرتی ہیں ان پر بھی تھوڑی سی روک لگائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو کمپنیاں ہیں جو بہت ساری سیور کا کام کرتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر جو پانی کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے، کیونکہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ اسی سوسائٹی میں، اسی سماج میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں کہاں پانی کو بلا وجہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پانی کی عظیم نعمت جو ہمیں ملی ہے اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائے، پانی کی نعمت جو ہم پر عذاب نہ بن جائے، اس کے لیے ہم اور آپ ابھی سے تیار رہیں، اس کی توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ نے آپ کو دیہات میں پیدا کیا ہے تو دیہات میں بہت کم معاملہ پیدا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے مدھوبنی میں پانی کی جو صورتحال ہے بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ ہم ان دنوں کو دیکھ کر کے آئے ہیں، ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہمارے اندر دل میں تکلیف ہے۔ اسی تکلیف کو آپ کے سامنے اجاگر کرتے ہوئے اور آپ کو جاگرک کرنے کے لیے ہم نے اپنی بات کو رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے اس تکلیف سے آپ محفوظ رہیے۔ اس فکر کو آپ کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسی فکر کے ساتھ پانی کی حفاظت کیجیے۔ پانی کی حفاظت کے لیے دوسروں کو جاگرک کیجیے، اپنے گھر والوں کو جاگرک کیجیے، اپنے پریوار کے لوگوں کو جاگرک کیجیے، اپنے بچوں کو جاگرک کیجیے اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ پانی کی نعمت ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔